سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے ایک سٹوری بیان کی ہے ایسے لوگوں کی جن کے پاس ایک بہت بڑا باغ تھا اور جس میں پھل آتے تھے. تو ایک صبح انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم رات اندھیرے میں جا کے وہ پھل لے آتے ہیں، کیونکہ واپسی پہ جو سوال کرنے والے ہیں، مانگنے والے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں دینے پڑتے ہیں. تو انہوں نے بڑے طریقے سے سوچا کہ ہمارا جو ہے نا یہ ٹیکنیک کامیاب ہو جائے گی اور ہم وہاں سے سارا جو پھل ہے وہ اتار کے لے آئیں گے اور اس سے ہمارے ایسٹس میں اضافہ ہوگا. تو انہوں نے یہ کیا کہ صبح صبح جو ہے چپ کر کے جو ہے نا وہاں جب پہنچے تو وہاں دیکھا کہ باغ ہی نہیں تھا، تباہ ہو چکا تھا. تو وہ یہ سمجھے کہ شاید وہ رستہ بھول گئے ہیں. تو وہ اس لیے ہوا کیونکہ ان کی نیت خراب ہو چکی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایسٹ کو برباد کر دیا. تو روایات میں آیا ہے کہ یہ جو باغ تھا نا اوریجنلی ایک ایسے شخص کی ملکیت میں تھا جو بہت کھلے دل کا آدمی تھا. وہ باغ سے جو ہے وہ پھل اتارتا تھا اور جو اس کی ضرورت کا ہوتا تھا نا وہ اپنے پاس رکھ لیتا تھا اور باقی جو ہے وہ سب غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا. تو بڑی دعائیں اس کو ملتی تھیں غریبوں کی. پھر اس شخص کی وفات ہو گئی. پھر یہ باغ جو ہے نا ورثے میں اس کی اولاد کو مل گیا. تو اس کی اولاد نے یہ سوچا کہ یہ کیوں وبال ہمارے اوپر ہے کہ ہم جو ہے تقسیم کریں ایسی چیز جو کہ ہماری ہے. تو یہ پلاننگ انہوں نے بیسیکلی کی تھی. جب انہوں نے رات اندھیرے وہاں گئے اور دیکھا کہ باغ ہی نہیں ہے تو ان میں سے ایک وائز آدمی تھا، ایک عقل مند آدمی تھا، ایک دانش مند آدمی تھا. اس نے کہا کہ دیکھو تم لوگوں نے اپنی نیت خراب کی تھی، اسی لیے جو ہے نا یہ ہوا ہے. تو یہ میں نے سارا آپ کو مفہوم بتایا. قرآن میں سورہ قلم میں یہ پوری سٹوری موجود ہے، آپ وہ یہ پڑھ سکتے ہیں. ہم ایکچولی چاہتے ہیں کہ ہمارے ایسٹس محفوظ رہیں اور بڑے بڑے طریقوں سے ہم چاہتے ہیں کہ جی ایکچولی ایسٹ وہی ہوتا ہے جس سے بینیفٹ ملے، جو بڑھتا رہے. بیسیکلی اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسٹ وہ ہوتا ہے جس کو تقسیم کرنے سے آپ کے گھر میں برکت آئے، آپ کے دل کو سکون آئے، آپ خوش ہوں. تو اصل میں جو ایسٹ ہے وہ چیز ہوتی ہے. تو اس سٹوری سے ہمیں سبق ملتا ہے، ہم اپنے خزانے کے سام بننے کے بجائے ہم یہ کوشش کریں کہ جتنی بھی چیزیں ہماری ضرورت سے زیادہ ہیں وہ تقسیم کر دیا کریں. تو یہ وہ میسج ہے جو میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا. اپنا خیال رکھیے گا.